اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، 2 ہفتے پہلے ہماری گفتگو نماز کے بارے میں چل رہی تھی۔ اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کا ویلیو کیا ہے، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ چاہے بازاروں میں ہو، کاروبار کا وقت ہو، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چل دیتے ہیں۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا تحفہ معراج میں آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ باقی سب احکام زمین پر دیے گئے، نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔ نماز ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام اس کو باقاعدہ سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو۔ تو صحابہ کرام حضور کی نماز کو دیکھتے تھے اور پھر ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نماز تو نماز، بلکہ اس سے پہلے تو ہم وضو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وضو بھی حضور سے سیکھا ہے اور اپنے بعد والوں کو سکھایا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ویلیو والی ہوتی ہے اس کا اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، پھر پوچھا کہ میں تم کو حضور کا وضو کر کے دکھاؤں کہ حضور کیسے وضو فرماتے تھے؟ صحابہ کرام تو عاشق تھے، کہا ضرور بتائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور پھر کہا کہ ہاکذا کان وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو فرماتے تھے۔ تو کتنی بڑی چیز ہوگی کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ یہی نماز جس کے اوقات متعین ہیں، وقت اس کا نقی ہے، یہ وقت بھی یوں ہی طے نہیں ہوئے۔ لگاتار 2 دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور 10 نمازیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی۔ 2 دن لگاتار نمازیں پڑھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلے دن تمام نمازیں شروع کے وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت رہے گا آپ کی امت کے لیے۔ اس سے یہ پرابلم بھی سالو ہو گیا کہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ کسی مسجد میں بہت جلدی نماز ہو جاتی ہے، کہیں بہت لیٹ ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا، نماز کے اوقات بتلائے، 2 دنوں تک لگاتار نماز پڑھائی۔ پہلے دن تمام نمازیں اول وقت میں، اس لیے آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں فجر کی نماز اور تمام نمازیں اول وقت میں پڑھ لی جاتی ہیں۔ دوسرے دن آخری اوقات میں نمازیں پڑھائی۔ تو نماز کے متعلق ہر چیز سیکھنے کے لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کا دھیان دیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کا پریکٹیکلی یعنی اس کی پریکٹس کی جائے، اس کو کر کے سیکھا جائے۔ اور
جس طرح انسان غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے. آج جمعہ ہے، جمعہ میں ہر ایک نے غسل کیا. غسل خانے سے نکلنے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے کہ ہاش فریش ہو گیا، کیونکہ جسم کا میل کچیل دور ہو گیا. یہ نماز روحانی غسل ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہم کو ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ تازگی محسوس ہو کہ ہاش فریش ہو گیا. نماز کے بعد آدمی کسی چیز کو خریدنے کے واسطے بازار جاتا ہے، لسٹ بنا کر یا دماغ میں سیٹ کر کے، پھر تھیلی بھر کے گھر آتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں جتنی چیزیں لینے کی تھی سب لے کے آیا. اپنے بیوی بچوں کو بتاتا بھی ہے بازار میں یہ بھی ملتا تھا، یہ بھی ملتا تھا، میں یہ بھی لایا، وہ بھی لایا. آدمی جب نماز سے فارغ ہو کر گھر جاوے تو اس کے اندر بھی ایسی خوشی ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ آج تو میں نے پہلے کی سنتیں بھی پڑھی، بعد کی بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھی، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لی، تحیۃ الوضو بھی پڑھ لی. ایسی خوشی ہونی چاہیے. نماز کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنی جسمانی بھوک کو مٹانے کے لیے خوراک لیتے ہیں، غذا لیتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اس کی خوراک، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ روحانی غذائیں ہیں. اور جیسے آدمی دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے کیونکہ اس کے جسم کو بھوک لگتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں بھوک لگتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا ناشتہ اور اس کی غذا بھی مقرر فرما دی کہ آپ کو فجر میں 4 رکعت پڑھنی ہے، اور 4 رکعت فجر میں کافی ہے. اس کے بعد 8-10 گھنٹوں کے بعد آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہاں 12 رکعت کا خوراک آپ کو چاہیے. اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، وہاں 8 رکعت کی خوراک آپ کے لیے کافی ہے. پھر 1 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، وہاں 7 رکعتوں کی خوراک آپ کے لیے کافی ہے. اس کے بعد 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کی روح کا تقاضا ہوگا. چونکہ روح کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، ظاہری جسم تو دکھتا ہے تو ہم اس کے پیچھے دھیان دیتے ہیں، لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی اور اس کے تقاضے ہماری سمجھ میں نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا خوراک، اس کی غذا متعین فرما دی ہے. اسی لیے جو آدمی نمازیں نہیں پڑھتا وہ ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے ذہن میں اور وحشت محسوس کرتا ہے. اس کے بجائے جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا فریش محسوس کرتا ہے، کیونکہ روح کی غذائیں ہیں. نماز سے پہلے کے جو لوازمات ہیں، وضو سے پہلے آدمی جائے گا پیشاب پاخانے کے واسطے، استنجے کے لیے، اس کے بھی آداب شریعت نے ہمیں سکھائے. آداب اور مستحبات کی بات آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، ادب ہی ہے، چھوڑ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن جب آداب کی لگاتار آدمی اندیکھی کرتا ہے، ادھر توجہ نہیں دیتا ہے، تو اس کا نقصان پھر بڑا ہوتا ہے. آپ کی کئی لاکھوں روپے کی گاڑی ہے، چالو میں بند ہو گئی، آپ بڑی محنت سے اس کو گیریج تک لے گئے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 15-20 روپے کا اسکرو ٹوٹ گیا تھا، وہ ڈالنا پڑا. چھوٹی سی چیز تھی، 15-20-25-30 روپے کا خرچہ تھا، لیکن وہ نہیں تھا، بگڑ گیا تو گاڑی بند ہو گئی. یہی پوزیشن آداب، سنت اور نوافل کی ہے کہ ہمیں اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے مرتبہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا خراب ہونے کی وجہ سے گاڑیاں بند ہو جاتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن تَهَاوَنَ بِالْآدَابِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَّةِ، جو کوئی آداب کے سلسلے میں غفلت سے کام لے گا، آداب کی رعایت نہیں کرے گا، اس کو اللہ رب العزت سنتوں سے محروم کر دیں گے. وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، اور جو سنتوں کی اندیکھی کرے گا، سنتوں کو نہیں پڑھے گا، عمل نہیں کرے گا، تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ فرض کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لیں گے، پھر فرض بھی اس کے جائیں گے، فرائض میں بھی کوتاہی ہو جائے گی. وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جو کوئی فرائض میں غفلت کرے گا، سستی کرے گا،
اس کا لحاظ اور پاس نہیں رکھے گا تو عوقب بحرمان المعرفہ، اللہ رب العزت کی معرفت سے محروم ہو جائے گا، پھر وہ آدمی مر جائے گا، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے ساتھ خاص تعلق اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آداب سے۔ ادب چھٹے گا تو سنت کی توفیق چلی جائے گی، سنتیں چھٹے گی فرائض کی توفیق چلی جائے گی، فرائض چھٹیں گے تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آداب مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہم نماز سے پہلے اکثر فراغت کے لیے جاتے ہیں بیت الخلا۔ اب ہم کہیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہے مسجد میں بیت الخلا، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہم اپنی جانیں قربان کر دیں دین اسلام پر کہ جس نے بیت الخلا کے آداب بھی ہمیں سکھائے۔ حضور نے بتایا کہ کیسے بیٹھنا ہے آپ کو۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارے نبی تو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اتنے بڑے نبی ہو کر۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر کے ساتھ کہا تھا، ہاں بیت الخلا کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مہذب، با تہذیب، با اخلاق قوم ہے تو مسلمان، کیونکہ اس کے مذہب نے ان کو سب کچھ سکھایا۔ بیت الخلا میں چپل آدمی جو پہنتا ہے اس میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ربر کی یا ریکزین کی یا کپڑے والی چپل نہیں ہو، یعنی ایسا مٹیریل نہ ہو چپل میں جو پیشاب کو چوستا ہو، جذب کرتا ہو، ایسا مٹیریل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسا مٹیریل ہے چپل میں، پھر آپ اس پر پیر رکھیں گے تو اس نے جو پیشاب چوسا تھا وہ نکلے گا، آپ کے پیروں کے ساتھ لگے گا، آپ کے پیر ناپاک ہوں۔ پانی جو اس نے چوسا تھا وہ واپس نکلے گا، آپ کے پیر پانی والے ہوں، اور وہاں ناپاک پانی زیادہ تر ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی چپل ہو، مضبوط چپل ہو جو پانی کو اور پیشاب کو چوستا نہ ہو، ایسی چپل رکھ۔ دوسری بات کہ استنجے کے لیے پانی کا جو برتن رکھتے ہیں اس کی جو نلکی ہے وہ ذرا لمبی ہو تاکہ شرمگاہ تک آسانی سے پانی پہنچ سکے۔ بہت سی جگہوں پر چھوٹی سی ڈول رکھی جاتی ہے اور ایک ساتھ میں ڈبہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آدمی زور سے پیشاب کرے تو ممکن ہے کہ ڈول کے اندر پیشاب کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں اور وہ پورا پانی ناپاک ہو سکتا ہے۔ اور جن گھروں میں خاص کر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے اتنا احتیاط نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر دیتے ہیں، سائڈ پر بھی پیشاب کر دیتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ پیشاب کے چھینٹے ڈول کے اندر جا کر اور پورے پانی کو ناپاک کر دیں۔ پھر اسی پانی سے اگر ہم استنجا کرتے ہیں تو بجائے پاکی کے ناپاکی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ تیسری بات کہ جب تک پیشاب کا آخری قطرہ باقی ہو وہاں تک آدمی کھڑا نہ ہو۔ استبراء واجب ہے، یعنی اس بات کا اطمینان کر لینا واجب ہے کہ اب پیشاب کی تھیلی میں یا شرمگاہ کے راستے میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا بچا نہیں ہے۔ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے۔ وہ روایت ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ایک چغل خوری کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو کوشش کرے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی۔ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا، پھر اسی پیر کے ساتھ آپ گھر میں ادھر ادھر گھومے تو یہ ناپاکی پورے گھر میں جائے گی اور اس کی نحوست پھیلے گی۔ اور ایک عادت یہ بھی رکھے بیت الخلا اور ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے بعد اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھوئے۔ اگر انگلش ٹوائلٹ ہے گھروں میں ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پبلک پیلیس میں پبلک کی جگہوں پر ہے اور آپ کو وہاں جانا پڑا تو وہاں احتیاط اور زیادہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو بیٹھنے کا علاقہ ہے، بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر وغیرہ جو آتے ہیں اس سے صاف کریں، اور یہ صاف کرنا ٹیشو پیپر سے ہی ہو، دوسرے کسی کاغذ سے نہ ہو، کیونکہ دوسرے کسی کاغذ سے اگر آپ صاف کرتے ہیں تو کاغذ کی بے ادبی ہو گئی، کیونکہ کاغذ
علم حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آدمی لکھ کر اور لکھا ہوا پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے. تو ٹیشو پیپر چونکہ پیسٹل اسی لیے بنائے جاتے ہیں, اس کا دوسرا کوئی یوز اور استعمال نہیں ہے. تو ٹیشو پیپر سے اچھی طرح اس کو صاف کریں. اس کے بعد تھوڑا ٹیشو بیچ میں بھی ڈال دیں تاکہ پیشاب پاخانے کے وقت چھینٹے اوپر نہ ہو, اپنے آپ کو پیشاب اور پاخانے کے چھینٹے سے بچاوے. بے برکتی جو آتی ہے روزی میں, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا خوب لحاظ کریں. سنتیں کیا ہیں؟ پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کے لیے, چونکہ ہم دنیا میں سے آ رہے ہیں, دنیا کے جمیلوں میں سے آئے ہیں. تو ہم اتنے مخلص تو ہے نہیں کہ رکعت باندھتے ہی اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاوے اور دوسری کوئی چیز نظر ہی نہ آوے. ایسا نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ. اس لیے پہلے کم سے کم جو سنتیں ہیں, چاہے موقدہ ہو یا غیر موقدہ, اس کی ادائیگی کی کوشش کرے تو 50% کام 50% کام سنتوں سے ہو جائے گا کہ آپ کا 50% دھیان اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. اس کے بعد اب آدھا کام باقی بچا فرض کے اندر, اس میں آسانی رہے گی. اس کے بعد بھی انسان ہے, شیطان اور نفس لگا ہے, کچھ خیالات وغیرہ آ گئے اور دھیان ادھر ادھر بھٹک گیا تو واپس لوٹ آوے. خیالات کا آنا برا نہیں ہے, خیالات کا لانا برا ہے. خیالات آئیں گے. بھائی چور اسی مکانوں میں تسکری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں جہاں کچھ ہوتا ہے, کچھ ملنے کی امید ہو, وہاں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو یہاں تو نماز ہے, مومن کی معراج ہے, اللہ سے بات چیت ہے, تو شیطان پورا زور لگائے گا. لیکن ہم خیالات میں الجھے نہیں, واپس آ جاوے, دھیان لگاوے. دھیان لگانے کا طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ استحضار کیسے پیدا ہو, اس کے اسباب سوچیں. کہ اب امام صاحب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, اب اس کے بعد پڑھیں گے الرحمن الرحیم, اس کے بعد پڑھیں گے مالک یوم الدین. ایسا سوچیں ہم. اب مجھے رکوع میں جانا ہے. نماز میں ایک چیز بتاؤں, استغراق یعنی وہ کیفیت کہ آدمی بالکل بھان بھول جاوے, یہ مقصود نہیں ہے. بالکل اللہ کی ذات و صفات میں, اللہ کی صفات میں, اس کی قدرت میں غرق ہو جاوے, دنیا کا بالکل پتہ نہ چلے, وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے الا ماشاءاللہ. استحضار چاہیے. کون سی رکعت چل رہی ہے, میں کس پوزیشن میں ہوں, ابھی کا میرا کام کیا ہے. ہمارا جو دماغ ہے اس کو خوراک چاہیے, اس کو کچھ نہ کچھ سوچ چاہیے. اگر ہم اس سوچ میں لگا دیں گے کہ اب میں رکوع میں جا رہا ہوں, رکوع میں پڑھوں گا سبحان ربی العظیم, ایک بار پڑھ لیا, اب دوسری بار پڑھوں گا سبحان ربی العظیم, اب مجھے رکوع سے کھڑا ہونا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہے, ربنا لک الحمد پڑھنا ہے, اب مجھے سجدے میں جانا ہے. دماغ کو اس سوچ کے پیچھے لگائیں گے تو دوسرے خیالات میں مشغول نہیں ہوگا. لیکن ہم آٹومیٹک مشین کی طرح ہے کہ اللہ اکبر کہاں, وہاں سے ہماری سوچ شروع ہوتی ہے اور نماز بھی پوری ہو جاتی ہے. سب کا تقریباً حال یہ ہے سوائے چند بندوں کے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت, وہ بھی سمجھ میں آتا نہیں. دھیان دینے کی ضرورت, دماغ کو اس کا خوراک دینے کی ضرورت, سوچ. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی جو سنتیں ہیں, کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ کل قیامت کے دن کام آئے گی. سنتوں کی پابندی کریں. آج کے فتنوں کے دور میں ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب. سنتیں تلاش کر کر کے پڑھیں. اور یہ جو سنت موقدہ ہے پورے دن میں تقریباً 12, اس پر ہر سنت کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہے. فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت سنت موقدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک بہتر ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے, اس میں موبائل بھی آ گئے, اچھی سے اچھی گاڑیاں بھی آ گئے, بنگلے بھی آ گئے, حکومتیں اور سلطنتیں بھی آ گئی, ڈگریاں بھی آ گئی, سب آ گئی. اس تمام سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز. اس حساب سے ہمارے پاس بے شمار دولت, دنیا اور دنیا ما فیہا, دنیا میں جتنا ہے ان تمام سے بڑھ کر دولت ہمارے پاس. لیکن ہم اس کا دھیان کریں, سنتوں کی پابندی کریں. اکثر لوگ لیٹ آتے ہیں, نہ پہلے کی سنتیں پڑھتے ہیں نہ بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں. فرض نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں, اب کب آئے, کب اللہ سے تعلق جڑا اور کب نکل گئے ان کو بھی پتہ ہوتا نہیں. اس لیے سنتیں کم سے کم. جب نماز میں آدمی مشغول ہوتا ہے, شیاطین وساوس ڈالتے ہیں, خیالات ڈالتے ہیں کہ تیرا فلاں کام ہے,
ابھی فلاں جگہ جانا ہے، وہاں اتنا ٹائم لگے گا، تو اپنے دماغ سے شیطان کو جواب دے کہ آدھے گھنٹے تک کوئی کام نہیں ہو سکتا، ابھی میں چاہ کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور جب نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں سوچنا کیسا؟ اپنے دماغ سے لڑنا ہے، اس کو اس بات کی عادت ڈالنی اور اپنے آپ کو کسی بھی طرح نمازوں میں مشغول کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے لیے جب ہم آوے، یہ شاہی دربار ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ دربار ہے، ہمارا لباس مناسب ہو، شانتی سے آنا ہو۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت تاکید فرمائی کہ جماعت کے ساتھ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، یہ انعام ملے گا، لیکن دوسری طرف فرمایا کہ کبھی لیٹ ہو جاؤ تو دوڑنا مت، مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، رکعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جانے دو، کیونکہ اللہ کے گھر میں دوڑنا بہت نامناسب بات ہے۔ کوئی جج کے سامنے دوڑتا ہے کورٹ میں، آپ نے دیکھا؟ موبائل ڈھنگ سے بند کرے، لباس اچھا ہو، وضو اچھی طریقے سے کرے، اور 2-5 منٹ جلدی آنے کی عادت ڈالے، کیونکہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سب سے بڑا کام یہی ہے، نماز۔ اسلام کے 5 ارکان میں سب سے بڑا رکن ایمان لانے کے بعد یہی ہے، نماز۔ اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اسی کا ہے، نماز کا۔ جس کی نمازیں ٹھیک ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اللہ رب العزت چلا لیں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ اور خاص کر کے فجر کی نماز میں آج بھی ہماری حاضری بہت کم ہے، خاص کر نوجوانوں کی حاضری نہیں ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز میں جس کو مشکل لگتا ہو، سمجھ لو اس کے اندر نفاق یعنی منافقت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو کوئی فجر اور عشاء میں نہیں آتا تھا، ہمارے دلوں میں ایک خیال آنے لگتا تھا کہ منافق ہوگا۔ منافق ہی نہیں آتا تھا فجر اور عشاء میں، ورنہ ہر کوئی آتے تھے، بیمار بھی آتے تھے، اچھے بھی آتے تھے، زخمی لوگ بھی آتے تھے، ہر حال میں نماز کے لیے آتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں اور ہر جگہ مغرب کی نماز میں جتنے نمازی ہیں اتنے نمازی فجر کی نماز میں چاہیے۔ اس لیے نماز کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والی یہ چیز ہے، ہمارے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو نکالنے والی یہ چیز ہے، ہماری روزی کی برکت نماز میں ہے، ہماری حفاظت، ہماری سیکیورٹی کا سامان نماز میں ہے، اور بے شمار نماز کے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔